بھی ہوں تو شامل ہو جائیے گا کہ اس دل سے نقش یار مٹایا نہ جائے گا، اس دل سے نقش یار مٹایا نہ جائے گا، اس دل سے نقش یار مٹایا نہ جائے گا، یہ سر قدم ناز سے اٹھایا نہ جائے گا، اس دل سے نقش یار مٹایا نہ جائے گا، یہ سر قدم ناز سے اٹھایا نہ جائے گا، اور جب تک کہ میرے پیر نہ تشریف لائیں گے تب تک میرا جنازہ اٹھایا نہ جائے گا، جب تک کہ میرے پیر نہ تشریف لائیں گے تب تک میرا جنازہ اٹھایا نہ جائے گا۔ یہ دوستو جنہیں خطیب طبیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شمس الزمان صاحب خان صاحب قبلہ مسجد سے لوگ نورانی کے استقبال کریں، خیر مقدم کریں، سواگت کریں، نعرہ تکبیر، سب لوگ شرکت کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عرص مقدس، عرص مقدس، عرص مقدس، پیر طریقت سیدی سرکار ولی اللہ مزہ قادری، سیدی سرکار ولی اللہ مزہ قادری، حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الزمان خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر دشمن کا ارادہ بھی بدل سکتا ہے، نرم الفاظ سے پتھر بھی پگھل سکتا ہے، جنگ میں سیرت اصحاب پاک نظر میں رکھے، ایک مسواک سے سارا کام نکل سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان کا یہ سچ ہے کہ حاصل حسین ہے، ایمان کا یہ سچ ہے کہ حاصل حسین ہے، اللہ سے قریب واصل حسین ہے، میدان کربلا میں شہنشاہ کا وقار واللہ عادی حسین ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سلام محبت کے شیخ محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی لگا کر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم شبیہ شاہ جینا کے چشم شراب، حضرت علامہ سید شاہ پیر طریقت ولی اللہ قادری صاحب قبلہ اور اس ادارے کے صدر مدرسین حضرت علامہ مولانا خوشتر جامعی صاحب مولا کی دعوت محبت پر میں حاضر ہوں۔ ماتھے کی آنکھ میری طرف رکھیں اور دل کی آنکھ اپنے شہر کی طرف رکھیں۔ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، شیخ طریقت تشریف فرما ہے، آیت کریمہ کو کچھ دیر بات کروں گا، پھر یہ جو نونہال ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ کروں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ سماعت کریں گے۔ میری ایک عادت ہے کہ میں
آدھی تقریر پیور عالمانہ کرتا ہوں، تو آدھی تقریر پھر عوام کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ہوتی ہے، لیکن وہ بھی جاہلانہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ سیدوں کا غلام ہوں، سادات کے جھنجٹ میں میں پلا ہوں، صحبت کا اثر تو ہوگا۔ اقرا پڑھیے، بچوں کو دیکھیے بھی اور سنیے بھی۔ اقرا باسم ربک، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ بچوں کو دیکھیے، پھر مدرسہ کو دیکھیے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میری تقریر میں جتنی نیکیاں سرزد ہوں گی، مولا ساری نیکیوں کی وجہ سے اس ادارے کے محتمین کو، آل رسول کو شفا عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کو دیکھیں۔ پہلی آیت ہے اقرا، قرآن کی آیت، پہلی وحی، جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں، اردو میں اس کا مصدر ہوگا پڑھنا، پڑھیے۔ اگر آپ انگلش جانتے ہیں تو ایجوکیشن، ٹھیک ہے، ریڈ، اسٹڈی، یہ سب آپ لے سکتے ہیں۔ پہلی وحی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے کی گفتگو کروں، آپ کو بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر تقریباً 550 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ زمین والوں کا آسمان والوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مائک آپریٹر اگر تقریری آواز سے کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، ایک کو تھوڑا سا کم کریں، آواز زیادہ کریں۔ تقریباً یاد رکھتے چلیں گفتگو کو، تقریباً کوئی اٹھے نہیں، اب جتنوں جس کو اٹھنا تھا وہ اٹھ گئے، بیٹھے رہے آپ۔ ذکر کی مجلس اسی طرح سجانی چاہیے جس طرح شیخ سجاتے ہیں۔ میں نے اور جگہ جلسوں میں دیکھا کہ شیخ جو ہوتے ہیں وہ آخر میں آتے، مگر کمال ہے امجد شریف کا اور ہم سبھی شاید گنا کے خاندان والوں کا جلسہ شروع ہوا تبھی سے گھر موجود ہے۔ مبارک ہو ایسے شیخ کی سرپرستی برواڈی والوں، جھارکھنڈ والوں۔ 500 سال، 550 سال کا ایسا عرصہ ہوا کہ اہل زمین کا آسمان سے تعلق، اہل آسمان سے تعلق ٹوٹا ہوا تھا۔ جب 550 سال کے بعد زمین والوں کا آسمان سے تعلق ہوتا ہے تو اسی لفظ سے ہوتا ہے، اقرا سے، پڑھیے، ایجوکیشن سے، تعلیم سے، پڑھائی لکھائی سے، اسی سے سمجھ جاؤ تعلیم کی کتنی بڑی اہمیت ہے، ایجوکیشن کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ جب 550 سال کے بعد آسمان کا اہل زمین کا تعلق شروع ہوتا ہے تو اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے جو غار حرا میں اترتی ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا اسکول وہ غار حرا ہے، وہ طالب علم محمد رسول اللہ ہے اور پڑھانے والا خود اللہ ہے۔ اس لیے لوگوں اپنی شان پہ ناز کرو، ادارے کے چھتر چھائے تلے میں بھی ہو۔ ویسے تو دنیا کے بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جو صرف مدرسہ ہے، لیکن کوئی مدرسہ ایسا ہے جو مدرسے کے ساتھ خانقاہ بھی ہے۔ اور بربادی والوں، یہ قادریہ افطالیہ جو مدرسہ ہے یہ صرف مدرسہ نہیں، یہ سیدوں کی خانقاہ بھی ہے۔ یہاں دل بھی سوارے جاتے ہیں، جسم بھی سوارا جاتا ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، تعلیم سے آغاز ہوتا ہے۔ تعلیم کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے جتنے نبی آئے ہر نبی کو اپنی نعمتوں سے نوازا، اپنی نعمتوں سے نوازا، جو ہے نعمتوں سے نوازا۔ نبیوں نے جو نعمتوں سے نبیوں کو اللہ نے نوازا ہے، برواڈی والوں اور اس ہندوستان سے تعلق رکھنے والوں، ان تمام تر نعمتوں میں جو خاص نعمت اللہ نے نبیوں کو دی ہے وہ نعمت کیا ہے؟ تو دیکھو حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو فرشتوں پر، سب فرشتوں پر فضیلت دی گئی ہے،
تو بنیاد کیا ہے؟ قرآن اس کا اعلان کرتا ہے انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ دیکھو آدم علیہ السلام کو جو نعمتیں ملی ہے اس میں خاص نعمت تعلیم ہے، اس میں خاص نعمت علم ہے، علم ہے انبئونی، اور اسی علم کی بنیاد پر اللہ نے فرشتوں کو فضیلت دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو نعمتیں دی ہیں اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا اور کہا حضرت اس علم کا ذکر ہوتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو جو نعمتیں دی ہیں اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا اور کہا فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما۔ حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ علم پہ غور کرتے چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، کہا وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اور قرآن چاہے لوگوں جب محمد عربی کو، جب شفیع المسلمین کو، جب انیس الغربین کو، جب جامع عالمین کو، جب مصطفیٰ جامع رحمت کو، جب پیدا کے شمشیر پہ کو، جب ان کے نامہ جان کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس میں خاص نعمت کا ذکر کیا اور کہا ہے مصطفیٰ اے میری محمد محبوب، اے حبیب، اے افضل البشر، اے افضل الرسل سن وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اے مصطفیٰ آپ جو نہ جانتے تھے سب کچھ میں نے سکھا دیا ہے۔ تعلیم کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے نبیوں کو جو نعمتیں دی ہیں ان تمام تر نعمتوں میں جو خاص نعمت اللہ نے نبیوں کو دی ہے وہ نعمت کیا ہے؟ تو دیکھو حضرت آدم علیہ السلام ہے جو فرشتوں پر، سب فرشتوں پر فضیلت دی گئی ہے تو بنیاد کیا ہے؟ قرآن اس کا اعلان کرتا ہے انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ دیکھو آدم علیہ السلام کو جو نعمتیں ملی ہیں اس میں خاص نعمت تعلیم ہے، اس میں خاص نعمت علم ہے، علم ہے انبئونی، اور اسی علم کی بنیاد پر اللہ نے فرشتوں کو فضیلت دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو نعمتیں دی ہیں اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا اور کہا حضرت اس علم کا ذکر ہوتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو جو نعمتیں دی ہیں اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا اور کہا فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما۔ حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ علم پہ غور کرتے چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، کہا وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اور قرآن چاہے لوگوں جب محمد عربی کو، جب شفیع المسلمین کو، جب انیس الغربین کو، جب جامع عالمین کو، جب مصطفیٰ جامع رحمت کو، جب پیدا کے شمشیر پہ کو، جب ان کے نامہ جان کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس میں خاص نعمت کا ذکر کیا اور کہا ہے مصطفیٰ اے میری محمد محبوب، اے حبیب، اے افضل البشر، اے افضل الرسل سن وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اے مصطفیٰ آپ جو نہ جانتے تھے سب کچھ میں نے سکھا دیا ہے۔ تعلیم کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے نبیوں کو جو نعمتیں دی ہیں اس میں خاص نعمت کا ذکر علم کا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں سیدوں کی موجودگی میں کرسی خطابت پر نہیں بیٹھتا، مگر جب سے شوگر ہوا ہے تب سے کرسی پر بیٹھنے لگا۔ ان سیدوں کی اجازت سے ان سادات کی نگاہیں کرم ہو جائے تو شوگر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ نے نبی کے ذریعے اپنے بندوں کو جو تعلیم دی ہے وہ ذرا غور سے سنیے۔ کہا میرے مصطفیٰ بندوں کو کہہ دیجئے کہ زیادتی کی دعا کیا کرے۔ کس بات کی؟ کہا قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اے مصطفیٰ آپ بھی یہ دعا کیا کریں اور آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ علم میں زیادتی
علم کی اہمیت ہے، یہ ایجوکیشن کی اہمیت ہے۔ علم تو اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، کس بات کا علم، کیسا علم، اس کا نصاب کیا ہے۔ تو اسی آیت میں دیکھو اللہ نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو اللہ نے پیدا کیا کو یہاں مطلق رکھا، خلق کو مطلق رکھا، علماء ذوی احترام خلق کو مطلق رکھا، کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ میرا پروردگار جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، جس کے حکم سے ساری کائنات چلتی ہے، جس کے حکم سے یہ سانسیں چلتی ہے، جس کے حکم سے یہ ہوائیں چلتی ہے، جس کے حکم سے سارا نظام چلتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا اے مصطفیٰ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے اور اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے ہواؤں کو پیدا کیا، جس نے مخلوقات میں ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ مطلق رکھا، قید نہیں کیا کہ میں نے آپ کو پیدا کیا یا میں نے ذرے کو پیدا کیا، میں نے شجر کو پیدا کیا، میں نے حجر کو پیدا کیا، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ خلق کو مطلق رکھ کے بتا دیا اللہ نے کہ سنو یہ خلق کا اطلاق جس پر ہے اس کا علم ضرور حاصل کرنا۔ یہ اس علم کا تعلق خلق کے ہر چیز کے ساتھ ہے۔ اس زمین کو میں نے پیدا کیا تو زمین کا علم بھی حاصل کرنا، آسمان کو میں نے پیدا کیا آسمان کا علم بھی میں نے حاصل کرنا، پہاڑوں کو میں نے پیدا کیا پہاڑ کا علم بھی حاصل کرنا، ذرے کو میں نے پیدا کیا اسی ذرے کا علم بھی حاصل کرنا۔ ارے کائنات کی ہر چیز میں نے پیدا کی ہے، خلق کو مطلق رکھ کے بتا دیا کائنات کی ہر چیز میں نے پیدا کی ہے۔ اور دنیا والوں یہ جو کہتے ہو سائنسدانی ہماری وجود سے ہے، نہیں، الذی خلق یہ بتاتا ہے چاہے علم سائنس ہو، علم جغرافی ہو، علم میتھ ہو، دنیا کا جیسا علم جب سے دنیا بنی ہے اور تب تک دنیا رہے گی، جیسا علم ہو سارا علم اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اور اس اقرا کو خلق کے ساتھ جوڑ کے بتا دیا کہ یہ اقرا صرف تفسیر کے ساتھ نہیں خاص ہے، یہ اقرا صرف علم حدیث کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اقرا صرف علم نحو کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اقرا صرف علم صرف کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کائنات میں جتنے علوم ہیں اگر ہر علم کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے، ہر چیز کا تعلق اس سے ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ ایک چیز کی اور وضاحت کروں گا، دانشور حضرات بیٹھے ہیں، ہاں میں نے ایک بات واضح کر دی، علم سمندر ہے، علم میں وسعت ہے، ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، مگر کون سا علم مفید ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے، کون سا علم مفید ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ اس نقطے کو سنو، ان بچوں کو دیکھ لو، کون سا علم مفید ہے یہ بھی قرآن درس دے رہا ہے۔ اس اقرا کو اللہ نے اس میں ربک کے ساتھ جوڑا ہے۔ نبی نے کہا میں نہیں پڑھوں گا، تو اللہ نے 3 بار کے بعد اللہ نے کہا بھی اس میں ربک اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ کیا فلسفہ تھا، کیا حکمت تھی، علم تفسیر پڑھنے والے جانتے ہیں، مگر میرے پاس وقت کم ہے، تفسیر نہیں کرنا چاہتا، جس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں سیدوں کے قدم کو چوم کے وہ آپ تک، آپ کے ذہنی دسترخوان تک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر دیکھو اور ایسی تقریر سننے کے عادی بنو کہ جس سے مزاج آنے والا ہو جائے، کردار آنے والا ہو جائے، فکر آنے والا ہو جائے، اور یہ عہد کرو جلسہ وہ کامیاب نہیں جس میں خوب نعرے لگے، بلکہ جلسہ وہ کامیاب ہے کہ آنے والا اگر یہ عہد کر لے ہم اپنے بچے کو بھی اسی طرح میں دین جلسہ وہ کامیاب ہے، یہ عہد کیا جائے ہم اپنے بچے کو بھی اسی طرح شاعر رسول بنائیں گے، وہ جلسہ کامیاب ہے، وہ جلسہ کامیاب نہیں کہ سارے لوگ کھڑے ہو کے ہنگامہ کریں۔ اب سنیے، اس اقرا کو اس میں ربک کے ساتھ بھی جوڑا گیا۔ صرف اقرا تھا، بات تو سمجھ میں آ گئی تھی اللہ کا کلام ہے، مگر اس میں ربک کے ساتھ کیوں؟ وہ اس سوال کا جواب ہے کہ خلق کو جوڑا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو ہر چیز کا علم، لیکن کون سا علم مفید ہے؟ توجہ رہے، کون سی تعلیم مفید ہے؟
یہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیت بتاتی ہے. اس اقرا کو اس میں ربک کے ساتھ جوڑا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. صرف اقرا تھا، بات سمجھ میں آ رہی تھی، صرف اقرا تھا کہ اللہ کا کلام ہے، مگر اس میں ربک کے ساتھ جوڑ کر بتا دیا اللہ نے. سن، تعلیم تو بہت سارے شعبے کے ہوں گے، ایجوکیشن کے بہت ساری قسمیں ہوگی، مگر او بس پروردی والوں، وہی تعلیم مفید ہے، وہ ایجوکیشن مفید ہے جس کا تعلق اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہی تعلیم مفید ہے جس کا تعلق اس میں ربک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک جھگڑا کیا ہوا کہ آپ سب لوگ ادھر دیکھنے لگے. آنے رسول تشریف فرما ادھر دیکھیں، سڑک پہ کیا چھوڑ دے. اگر شیطان تو کہہ کے آیا تھا نا کہ میں بھٹکاؤں گا، اس طرح کی مجلس میں بھٹکانے لگتا لوگ بھٹک جاتے ہیں. اس طرف سنیں، اس طرف آنے رسول تشریف فرما، وہ جھگڑا ہوا سازم. آگ لگ گیا، آگ لگ گیا، آگ لگ گئی. آگ بھی بجھ جائے گی، سید صاحب نے کہہ دیا بجھ جائے گی. اب دیکھیں ادھر، اقرا بسم ربک، اس میں ربک کے ساتھ جوڑ کر بتا دیا کہ وہی تعلیم مفید ہے جس کا تعلق اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیا پتا چلا؟ وہ تعلیم مفید رہی، وہ ایجوکیشن مفید رہی، وہ پڑھائی لکھائی مفید رہی جس کا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ خاص نہیں ہے. وہی تعلیم مفید ہے جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے لوگوں، یہ مدرسہ میں پڑھنے والے خوش نصیب ہیں. انہیں حافظوا کہہ کے مت پکارنا، انہیں مت کہنا یہ حافظی ہے، یہ ایسے ویسے ہیں. ان کی شان وہ ہے، انہوں نے وہ تعلیم حاصل کی ہے جس کا تعلق اس میں ربک کے ساتھ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں سنیے، دنیا کی کوئی تعلیم ہو، دنیا کی کوئی پڑھائی لکھائی ہو، اگر اسے بھی اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے تو وہ بھی دین ہے. علم دین ہے. اس میں ربی کا فلسفہ بتاتا ہے. اس تعلیم کو بھی حاصل کیا جائے تو اللہ کے نام سے آغاز کیا جائے، اللہ کے نام سے اس کو جوڑا جائے. جیسے بھی تعلیم ہو، اگر اس میں ربی کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو وہ تعلیم بھی مفید ہے. مگر بڑا حیران، یہ قادریہ عبدیہ عبدالیہ میں پڑھنے والے طلبہ یہ نیک بخت ہیں، انہوں نے قرآن کے علوم کو حاصل کیا ہے، ابھی تو قرآن کا حفظ کیا ہے. ہمیں یقین ہے یہ بچے صرف حافظ نہیں بلکہ وقت کے علامہ بھی ہوں گے، وقت کے مفتیان ذات بھی ہوں گے. تعلیم کو اتنا ہلکے میں لے لیا. سنیے ایک ایسی سی بات سناؤں، سچر کمیٹی کی رپورٹ ایک سناتا ہوں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. سارے لوگوں کی توجہ ادھر ادھر جو بڑھ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے. مسلمانوں کا کتنا برا حال ہے تعلیم کے معاملے میں. اب سینہ چوڑا کر کے گھومتے ہیں کہ ہم تو فلاں سے ہیں، تو فلاں خاندان سے ہیں. 2011 میں سچر کمیٹی کی رپورٹ پیش ہوئی تھی. منموہن سنگھ نے ایک شخص کو طے کیا تھا، اس کمیٹی کا نام رکھا سچر. تو سچر کمیٹی رکھی گئی. اس میں ایک آدمی کو خاص کیا کہ تم کو صرف دنیا بھر کے مسلمان اور خاص طور سے ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں اس کی سیاسی حالت کیسی ہے، سماجی حالت کیسی ہے، ثقافتی حالت کیسی ہے اور علمی ایجوکیشن کی حالت کیسی ہے، اس کا سروے کر کے لاؤ. رپورٹ پیش کر لاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا. 2011 میں وہ رپورٹ پیش کیا گیا تھا، ابھی کی رپورٹ نہیں پیش کروں گا، 2011 کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. اس نے کہا تھا سنیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کا میں نے سروے کیا ہے. اور اس سے پہلے یہ کڑی بات سن لیجئے، یہ کڑی بات آپ کے خستہ ضمیر کو جگانے کے لیے. ہمارے بزرگان دین تو جاگے ہوئے ہیں، تبھی تو مدارس ہر جگہ قائم کرتے ہیں، ہر جگہ قائم کرتے ہیں. عرب ممالک یاد رکھیے، 22 عرب ممالک میں جتنی لکھائی پڑھائی کا کام نہیں ہوتا ہے. اس رپورٹ میں یہ بھی پیش کیا گیا تھا تنہا صرف یورپ کے چھوٹے سے ملک یونان میں لکھائی پڑھائی کا اتنا کام ہوتا ہے.
آج ہم ہیں عجیب سی زندگی گزارنے پہ تلے ہوئے، اس طرح کی تقریر ہو تو ذہن ہواؤں میں چلا جاتا، آنکھیں ادھر ادھر تکنے لگتی ہیں۔ ذرا سا بیدار ہو جائیے اور یاد رکھیے کہ جتنے مسلم کنٹریز ہیں، پورے مسلم کنٹری کا سروے کر لیں، 6000 یونیورسٹیاں ہیں، 6000 بڑے مسلم ممالک میں 6000 یونیورسٹیاں ہیں، اور تنہا صرف امریکہ میں 7585 یونیورسٹی ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں تو رونے کی بات ہے۔ مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال ایسی ہے، اور ہم نے جلسوں کو بھی واہ واہ کا گھومنے پھرنے کا جلسے کا اڈا بنا دیا، گھومنے پھرنے کی تفریح بنا دی۔ جلسہ ان بزرگوں کی طرح بنایا تھا، اور جلسے میں جب آ کے بیٹھو تو کچھ سوچنے کچھ سیکھنے کی نیت سے بیٹھے۔ تنہا صرف امریکہ میں 7585 یونیورسٹیاں ہیں، پورے مسلم ممالک میں صرف 6000 یونیورسٹی ہے۔ اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں وہ سنیے۔ اس نے کہا تھا پورے دنیا میں مسلم جو ہے صرف اور صرف 40% پڑھے لکھے ہیں، باقی 60% جاہل ہیں۔ روئیے نائب مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے بھی ذرا سوچیں، سیدوں نے تو اپنی قربانی کربلا میں بھی پیش کی تھی، اور ان کا خاندان آج تک اس پر توجہ دے رہا ہے۔ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ اس نے کہا تھا پوری دنیا کے مسلم کا میں نے سروے کیا، 40% پڑھے لکھے، 60% جاہل ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مسلمان یہ سوچے کہ 40% پڑھے لکھوں میں سب ہائی کوالٹی ہیں، ہائی کوالیفائی ہیں، کوئی جج ہوگا، کوئی وکیل ہوگا، مذہبی تعلیم حاصل کرنے والوں میں کوئی مفتی ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، اس نے کہا نہیں، 40% میں صرف 4.4 ہی ایسے ہیں جو صرف ہائی پڑھے لکھے ہیں، باقی سب بیسک جانتے ہیں، سب ABCD اور زیادہ سے زیادہ انٹر میٹرک کر لیا، اس کے بعد جڑی کے کام میں چلے گئے۔ 4.4 ہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ آئیے تفریح کرتے، نعرہ لگائیے، اس میں کوئی نعرہ لگائی نہیں سکتا۔ ذرا سا بیدار ہوئیے، سیدوں کا سلام۔ 4.4 اس نے اب کہا ہندوستان کی جتنی آبادی ہے، اس نے کہا ہندوستان کی جتنی آبادی ہے، ساری آبادی کا میں نے سروے کیا، اور ساری آبادی میں چاہے ہندو ہو، چاہے جین ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلم ہو، مجموعی شرح خواندگی اس نے پیش کی، تعلیم کی۔ اس نے کہا تعلیمی فیصد ہندوستان کے ہر باشی کا، ہر لوگ، چاہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہندوستان میں 60% لوگ پڑھے لکھے، باقی 40% جاہل ہیں۔ ہندوستان کے کل آبادی کا اس نے سروے کیا، کہا 60% پڑھے لکھے ہیں، 40% جاہل ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے فیصد جو ہے، پڑھی لکھی فیصد، یہ مت سوچنا بروڈی والوں کہ مفتی شمس الزمان خان صابری ناگپور سے آئے ہیں، وہ یہ کہہ کے جائیں گے کہ مسلمانوں کی شرح فیصدی بہت آگے ہے۔ نہیں، سنیے، سب سے زیادہ اس 60% میں پڑھے لکھے لوگ ہندوستان میں وہ جین برادری کی ہے۔ جین برادری 94% پڑھے لکھے ہیں، بدھسٹ 72% پڑھے لکھے ہیں۔ ابھی خون کے آنسو روئیے گا، ابھی آپ نام نہیں لگائیے گا۔ 72% پڑھے لکھے ہیں، سکھ 79% پڑھے لکھے ہیں، اور ہندو 65% پڑھے لکھے ہیں۔ سب سے زیادہ گری ہوئی فیصد اگر کسی کا ہے ہندوستان میں تو وہ صرف مسلمان کا ہے۔ مسلمان صرف 59% پڑھے لکھے ہیں، 59% پڑھے لکھے ہیں۔ اور یہ نہ سوچے کہ ہائی کوالیفائی ہندوستان میں بھی ہوں گے، نہیں، ہائی تعلیم حاصل کرنے والے 59% میں صرف 4.4 ہی ہیں، باقی سب بیسک جانتے ہیں۔ سروے کر لیجیے، بیٹا میٹرک کیا اور پہنچا دیا، بیٹا ناظرہ پڑھا اور ناظرہ بھی ایسا۔ اتنے میں اگر میں کسی سے کہوں کہ قرآن کا سورہ فاتحہ پڑھ کے صحیح بتاؤ تو شاید کوئی بتا پائے گا، شاید کوئی پڑھ پائے گا۔ حالانکہ یہ کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے خاص طور سے نازل ہوئی، ویسے تو سب کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اسی کتاب کو مسلمانوں نے گھر کے اس حصے پہ رکھ دیا ہے جہاں مکڑی کے جانے لگے۔ یہ المیہ ہے، یہ المیہ ایسا اگر نہیں ہے تو گھر میں جا کے دیکھیے گا، قرآن اسی حصے پر رکھا ہوا ہے
جہاں مکڑی کے جالے لگے ہوئے، ایک اسکول میں یہ بات رکھی گئی کہ ایسا ہے کہ بچوں تمہارے گھروں میں جو کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے اسے کل اسکول کلاس میں لاؤ۔ کل بچے مسلمان جو تھے اسکول کے سب قرآن شریف لے کے آئے۔ ٹیچر نے کہا بیٹا یہ تو قرآن ہے، قرآن کا سر یہی تو وہ کتاب ہمارے یہاں پڑھی نہیں جاتی، ہم نے دم کرنے کے لیے رکھ دیا، شب قدر کے لیے رکھ دیا، قرآن کا نزول کیا صرف دم کرنے کے لیے؟ قرآن پہ ریسرچ کر کے غیر مسلم تو چاند پہ چلا گیا، نہ ترکبون نہ طبق پہ، اور ہم ہیں کہ قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں جانتے، اور جو لوگ قرآن پڑھ لیتے سیکھ لیتے ہیں اس کی توہین بھی کرتے ہیں۔ خدا را اپنی اصلاح کرے ہم سب، خدا را اپنی اصلاح کریں، یہ تعلیم ہے، یہ ایجوکیشن ہے۔ اور میں نے صرف کائنہ دکھا دیا کہ ہندوستان میں ہماری صورتحال کیسی ہے۔ اس نے سچر کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بات رکھی گئی تھی، کہا سنیے یہ تو فیصدی ہے، مسلمان ہندوستان میں کہیں کہیں پڑھنے لکھنے کے معاملے میں دلیل سے بھی بدتر ہے۔ بیدار ہوئیے، اپنے بچے کو پڑھائیں، خوب پڑھائیں، حفظ قرآن بھی کرائیں، عالم دین بھی بنائیں، اور اسکول لائن سے بھی پڑھائیں، اور جج وکیل بھی بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں۔ مگر ہر پڑھنے والوں سے کہوں گا اپنی اس تعلیم کو علم دین کے ساتھ جوڑ دو، معرفت رب کے ساتھ جوڑ دو، وہ تعلیم بھی تمہاری علم دین ہو جائے گی۔ اور جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سنو سخر اللہ له طریقا فی الجنہ، جو علم حاصل کرتا ہے وہ اس کا راستہ جنت ہے، جنت ہے، جو طالب علم ہے اس کا راستہ جنت ہے۔ برواڈی آنے والوں، صبح ایک بچہ مجھے ریسیو کرنے گیا، میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا پنجاب سے آیا ہوں۔ کہا پنجاب سے جھارکھنڈ آئے ہو؟ میں خوش ہو گیا، مجھے وہ حدیث یاد آئی، الکثیر ابن قیس قال كنت جالسا في ابي درداء عند مسجد دمشق فاتاه رجل فقال اتيت من المدينه مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدث به قال وما جاءك بك غير قال لا قال فاني جاء بك غير قال لا۔ پھر آگے حضرت ابو درداء فرماتے ہیں سنو جب ایسی بات ہے تو میں نے اپنے آقا کو، میں نے محمد رسول اللہ کو، میں نے شفیع المذنبین کو، میں نے غلیظ الغریبین کو، میں نے بے کسوں کے کس کو، میں نے بے سہاروں کے سہارا کو، میں نے چاروں سازائے درمندہ کو، غلیظ الغریبین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کا راستہ جنت کی طرف کر دیتا ہے۔ اصل وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِمَنِ طَالِبِ الْعِلْمِ، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے قدم کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھا لیتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا تھا میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں، لیکن میں نے کہا تھا نا آل رسول کی بات، آل رسول نے اعلان بھی کر دیا، اور اعلان ہے بھی پہلے ہی سے کہ اس مدرسے کا تعمیری کام جیسے ہی مکمل ہوگا لڑکیوں کے لیے بھی ادارے کھولے جائیں گے۔ سبحان اللہ، بہت واہ واہ، کیا بات۔ ضروری ہے۔ ابھی میں سید صاحب اللہ، ابھی میں ناگپور میں تھا، ناگپور میں رہتا ہوں، تو یہ 15-20 روز پہلے کی رپورٹ تھی کہ وہاں کے کورٹ میں سینکڑوں لڑکیاں یہ کیس درج کی تھی کہ میں اپنی مرضی سے اسلام دھرم چینج کر رہی ہوں، مرتد ہو رہی ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ برواڈی والوں، ہمارے آل رسول نے توجہ دے دیا ہے۔ اچھا یہ خاندان کے بارے میں جانتے ہو؟ حسنی حسینی سید، ابھی اسے کسی نے کہا حسنی حسینی سید ہے۔ میں ایک نقطہ اپنے چاہنے والوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی مشکل کشا، فاتح خیبر شکن، پیدا ہوئے بیت اللہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ طیبہ طاہرہ، پیدا ہوئی بیت رسول اللہ میں۔
کیا بات ہے؟ فاطمہ بیت رسول اللہ میں کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ شادی کے لیے کفو بھی ضروری ہے. تو ظاہر ہے جب لڑکا بیت اللہ میں پیدا ہو تو لڑکی بیت رسول اللہ میں پیدا ہو. قصہ مختصر، علی ماما مشکل کشا فاتح خیبر شکن بیت اللہ میں پیدا ہو رہے ہیں، اور فاطمہ زہرا سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ بیت رسول اللہ میں پیدا ہو رہی ہے. بیت اللہ کی تجلی بیت رسول اللہ کے جلوے جب پہلے ملے ہیں حسنین کریمین نیرین طیبین طاہرین ہوئے ہیں، تو اس لیے کہتا ہوں میرے حسن کے اندر میرے حسین کے اندر کعبوں کی تجلی بھی بیک وقت پائی جاتی ہے، بیت رسول اللہ کے جلوے بھی پائے جاتے ہیں. او پروادی والے جس خاندان سے جس داؤد نگری سے تم منطلق ہو وہ سبھی ہے شاہ جینا، اور وہ ہمشری کے سید الصحابہ یہ وہ لوگ ہیں، حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے. اس لیے شمس الزمان کہتا ہے بیت وقت بیت اللہ کی تجلی، بیت وقت بیت رسول اللہ کے جلوے شبیہ شاہ جینا کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، ان کی اولاد میں بھی پائے جاتے ہیں. سید تو بہت سارے ہوں گے، یہ قیامت تک سلسلہ رہے گا. سیدوں پہ لب کشائی نہ کرو، سیدوں کے اعمال پر توجہ نہ دو، سید کو فقط سید دیکھو نسبت رسول کی بنیاد پر. اور لوگوں آل رسول کو اپنے ساتھوں پہ رکھو، یہی تو نبی نے تعلیم دی ہے. آج ہمیں صرف اتنا یاد رہتا ہے کہ میرے نبی نے تعلیم دی کہ بچہ جب جوان ہونے لگے 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے اتار کے مسجد لے جاؤ. یہ تعلیم ضرور دیتے ہیں، مگر علماء سے کہوں گا اس چیپٹر کو بھی کھولا جائے جس چیپٹر میں اہل بیت کی شان مصطفیٰ نے بتائی ہے، سیدوں کی شان مصطفیٰ نے بتائی ہے. کہا سنو جب بچہ رہے، جب تمہاری اولاد بچی رہے تو بچے کو 3 چیزیں سکھاؤ. اکبو اولادکم علی ثلاث خصال، 3 چیزیں سکھاؤ. ایک حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت کا ادب سکھاؤ، اور دوسرا حب اہل بیتی، میری اہل بیت کا ادب بھی سکھاؤ، اور تلاوت قرآن بھی سکھاؤ، قرآن بھی سکھاؤ. یہ بچپن ہی نہ سکھاؤ، یہ میرے نبی نے تعلیم دی ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ سیدوں پہ مر مٹنے کا جذبہ جیسے آج ہے، اسی طرح اپنے نسلوں میں بھی یہ انگیل کر جانا، اپنے بچوں سے وعدہ کر لینا کہ کسی کی گستاخی نہ ہو، خاص طور سے سید شاہدوں کی کوئی گستاخی نہ ہو. زندہ باد زندہ باد. یہ تعلیم ہے. میرے آقا نے فرمایا، آخری بات کرتا چلوں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنیے، یہ جب عالم بن جاتے ہیں نا تو سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سبھی بچوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. آپ کے یہ محتاج نہیں ہے، ہم علماء یہ خاص طور سے طلباء آپ کے محتاج نہیں. آپ چاہے توحید کریں، اس کو محبت کے نام نے کہا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا عالم کو اگر کوئی توحید سے مولویہ کہتے تو کفر ہو جائے گا. مچھلیاں سمندر کی دعائیں مغفرت بچوں کا زینہ. ایک حدیث میں اجازت ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے. علی مولا مشکل کشا کی بات کر رہا تھا. مولا علی نے فرمایا علم 4 وجہوں سے مال پہ افضل ہے، 4 وجہوں سے مال پہ افضل ہے. مال یہ سجاد کی وراثت ہے، اور علم بچوں نے جو لیا ہے، جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، آپ میں سے جو بیٹھے ہیں، علم یہ انبیاء کی وراثت ہے. مال دنیا ہی تک رہ جاتا ہے مگر علم قبر تک جاتا ہے، اور قبر ہی نہیں، علم ایسا ساتھی ہے. آخری بات کر رہا تھا، وہ حدیث سنا رہا تھا، حافظ قرآن کا مرتبہ دیکھیں.
قائم الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخریب، اگر قرآن میں سے کچھ نہیں ہے تو اس کا گھر ویران گھر کی طرح ہے. حدیث ہے اگر پیٹ میں قرآن میں سے کچھ نہیں تو اس کا گھر ویران گھر کی طرح ہے. تو اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ اگر کسی کے سینے میں اگر 3 آیت ہے تو اس کا سینہ ویران نہیں ہے، ویران نہیں ہے. تو جس کے سینے میں صرف 3 سورت ہے اس کے سینے کا عالم ایسا. تو جس کے سینے میں 30 پارے موجود ہو گئے اس کے سینے کا عالم کیسا ہوگا؟ واہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد.